خالدہ حسین کی افسانہ نگاری اور ہزار پایا کا تجزیاتی مطالعہ۔ تمہید: اردو افسانے میں 1960 کے بعد جو زبردست تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فنکار نے نہ صرف مختلف مغربی افکار و نظریات کا اثر قبول کیا، بلکہ اکثر نے مختلف ممالک میں رہ کر ہجرت کا کرب بھی سہا ہے، جس کا اظہار ان کے افکار میں ڈھکے چھپے الفاظ میں موجود ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مارشل لاء کے نفاذ نے پاکستان میں اردو افسانہ کو یہ احساس دلایا کہ خارجی ماحول اور معاشرتی بلعجمیوں کی عکاسی کا سب سے مؤثر حوالہ فرد کے باطنی انتشار کا اظہار ہے، لہٰذا منطقی ربط کے بجائے بے ربط اظہار کو اختیار کیا گیا کہ ابہام توضیح سے بہتر ہے۔ اس ضمن میں خالدہ حسین کا نام اہم ہے، جن کو کہانی تعمیر کرنے کا ہنر آتا ہے اور وہ واقعات و تجربات کو قابل قبول ترتیب میں پیش کرتی ہیں۔ وسیع مطالعہ اور گہرے مشاہدے پر مبنی ان کی یہ فنی ہنرمندی ان کو اپنے معاصر بلکہ بعد میں منظر عام پر آنے والے افسانہ نگاروں سے بھی ممتاز کرتی ہے۔ ایسا اس لیے ممکن ہو سکا ہے کہ انہوں نے تہذیب، تاریخ اور تصوف کے مختلف دائروں سے علامتوں کو اخذ کرنے کے ساتھ ساتھ عام زندگی کے معاملات، اشیاء اور اجسام سے علامتیں وضع کی ہیں۔ مقصد: اس اکائی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اردو افسانہ سے دلچسپی رکھنے والے طالب علم یہ جان سکیں کہ 1960 کے بعد اردو افسانہ میں کون سے تجربات منظر عام پر آئے، خصوصاً وجودیت کیا ہے، انکشاف ذات کے لیے افسانہ نگار نے کیا طریقہ استعمال کیا ہے، ادراک ذات کی صوفیانہ روایت سے جڑنے کا عمل کون سا ہے، اشیاء کی قلب و ماہیت کا کیا طریقہ ہے، ان کی کہانیوں کا بنیادی استعارہ حیرت کیوں ہے۔ اس کا انکشاف بھی مذکورہ اکائی سے ہو سکتا ہے اور اس کی نشاندہی بھی ہو سکتی ہے کہ خالدہ حسین اسطورہ سے تعلق پیدا کر کے روحانیت کا اظہار کرنے کی بجائے خود اس واردات کے اندر اترنے کی کوشش کرتی ہیں جسے صوفیانہ واردات کہا جاتا ہے۔ اس اکائی کو مکمل کرنے کے بعد ہمیں یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ خالدہ حسین نے اپنے افسانوں کو تجریدی خطوط پر کیوں استوار کیا اور ان کے ہاں جو بیانیہ انداز ہے اس میں شعور کی رو اور آزاد تلازمہ کا عمل کیوں کر ملتا ہے۔ مصنفہ کا تعارف: خالدہ حسین نے شروع میں خالدہ اصغر، بعد میں خالدہ اقبال اور پھر خالدہ حسین کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ ادبی حلقہ میں انہیں خالدہ حسین کے نام سے بے پناہ شہرت ملی۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ پہچان کے نام سے 1980 میں شائع ہوا۔ دوسرا افسانوی مجموعہ دروازہ ہے جو 1984 میں منظر عام پر آیا، اور تیسرا افسانوی مجموعہ مصروف عورت کے عنوان سے 1989 میں چھپا ہے۔ ان کی بے حد پسند کی جانے والی کہانیوں میں سواری، پرندہ اور ہزار پایا ہے۔ سواری میں انفرادی ذات اور اجتماعی ذات دونوں کی آزادی کو سلب کیے جانے سے پیچیدہ مسائل جو پیدا ہوتے ہیں، ان سے خوف کے موضوع کو برتا گیا ہے۔ اس میں موضوعاتی بیانیہ کی تکنیک کا سہارا لیا گیا ہے۔ اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ کہانی پن کی ڈور کہیں بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹتی ہے۔ پرندہ میں گھریلو زندگی کی معنویت کو موضوع بنایا گیا ہے۔ آپسی رشتوں میں شک و شبہات کی بنا پر جب لا تعلقی آ جاتی ہے تو وہ بے معنی نظر آنے لگتے ہیں۔ خلا میں معلق محسوس ہوتے ہیں، جیسے پرندہ سے خالی پنجرہ بالکل بے جان محسوس ہوتا ہے۔ خالدہ حسین نے اس میں تجریدی اظہاریت سے کام لیا ہے اور بیانیہ سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ ہزار پایا میں بھی انہوں نے تجریدی اظہاریت سے کام لیا ہے، تاہم اس میں کہانی پن موجود ہے۔ خالدہ حسین کی افسانہ نگاری: خالدہ حسین اپنے افسانوی مجموعہ دروازہ میں اعتراف کے عنوان سے اپنی افسانہ نگاری کے حوالے سے لکھتی ہیں کہ جب میں اپنے آپ کو محسوس کرنا چاہتی ہوں تو لکھتی ہوں۔ کہانی لکھنے کا عمل میرے لیے اپنے وجود کا رشتہ قائم رکھنے کی کوشش ہے، تو جب اپنا آپ خطرے میں محسوس ہوتا ہے میں اپنے آپ کو لکھنے پر مجبور پاتی ہوں۔ شاید فنا کا خوف،
بقا کی حسرت، زندگی کی محبت مجھے لکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ انہوں نے شروع سے اپنی کہانیوں کو علامتی اور تجریدی اظہار دینے کی کوشش کی ہے۔ فتح محمد ملک، ڈاکٹر قاضی عابد اور ڈاکٹر اعجاز راہی نے اس پر زور دیا ہے کہ ذات کے ادراک سے جڑنے کا عمل خالدہ حسین کے ہاں نمایاں ہے۔ وہ باطن کے نہا خانے سے نبردآسماں ہوتے ہوئے اشیاء کی قلب ماہیت اور فکر و خیال کی ابھری ہوئی رنگا رنگ لکیروں کو گرفت میں لیتی ہیں۔ وہ کسی دوسرے کے قالب میں ڈھلنے کی بجائے اپنے قالب میں ڈھل کر حقیقت کا اظہار کرتی ہیں۔ اسی بنا پر عموماً ان کی کہانیوں کا بنیادی استعارہ حیرت و استعجاب قرار پاتا ہے۔ قاری حیرت میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے جب اچانک کوئی غیر متوقع بات یکایک سریت کے ساتھ قاری کے سامنے ہوتی ہے، اور وہ اس کیفیت میں یوں مبتلا ہوتا ہے کہ اس سے انحراف کی قوت بھی سلب ہوتی ہے۔ خالدہ حسین کے یہاں وجودیت کے فکری عناصر بہت واضح ہیں۔ انہوں نے زندگی کے گوناگوں توہمات اور ان سے پیدا ہونے والے خوف کو منفرد انداز میں اجاگر کیا ہے۔ ذات کا کرب، شخصیت کے ٹوٹنے بکھرنے کا جبر، یقین اور بے یقینی کی اذیت ان کے خاص حربے ہیں، جن کے توسط سے وہ معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں۔ شناخت یا پہچان کے گم ہو جانے کی کیفیت، زندگی کی بے معنویت اور ہمہ وقت واہمہ میں مبتلا رہنے کے احساس کو انہوں نے تکنیکی مہارت کے ساتھ بخوبی برتا ہے۔ ہزار پایہ کا تجزیاتی مطالعہ۔ کسی بھی فن پارے کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ ایک مشکل عمل ہے کہ اس فنکار کی فکر کے مختلف دھاروں کو ایک ساتھ سامنے رکھا جا سکے، کیونکہ فنکار کو تخلیق کے وقت یہ احساس نہیں رہ پاتا کہ اس کا پیش کردہ متن کتنے معانی کا حامل ہوتا جا رہا ہے، اس کے کتنے ڈائمینشنز ابعاد ہیں، اور قاری کی فکر اس کے کس پہلو سے زیادہ متاثر ہوگی۔ پھر بھی تجریدی اور علامتی کہانی میں ان سب کا مکمل تجزیہ اور بھی مشکل عمل ہے، اور سوائے اس کے کہ وہ کس ماحول میں لکھی گئی ہے، اس کے کردار کیا کہہ رہے ہیں، اور ماحول اور اظہار میں کس قدر ربط ہے، اسی بنا پر میں نے خالدہ حسین کی کہانی ہزار پایہ کے تجزیے کے لیے دو مختلف زاویوں کا سہارا لیا ہے۔ کہانی کی پہلی قرأت سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ہزار پایہ پراسرار انداز میں شروع ہوتی ہے۔ کہانی کا واحد متکلم راوی ایک ایسے کمرے سے باہر آتا ہے جس کی فضا میں ٹنکچر، آیوڈین اور اسپرٹ کی بو بسی ہوئی ہے، اور وہاں چمڑے سے مڑھی لمبی بینچوں اور پالش اکھڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بے دلی سے اخبارات اور رسائل الٹ پلٹ رہے ہیں۔ منظر کی اس تفصیل سے اندازہ ہوتا ہے کہ راوی کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے یا اپنا چیک اپ کرا کے کمرے سے باہر نکل رہا ہے۔ اس کا مرض کیا ہے یہ واضح نہیں ہے۔ ٹھنڈے اور نیم تاریک کمرے سے باہر آ کر جب وہ چبوترے پر کھلی فضا میں کھڑا ہو کر آس پاس نگاہ دوڑاتا ہے تو لان میں پھیلے سرخ پھول دیکھتا ہے، اور روش سے گزرتا ہوا باہری گیٹ تک آتا ہے تو اسے گنجان سڑک ملتی ہے۔ اس کی قوت سامیہ بڑی توجہ سے کمرے کے باہر نکلتے ہوئے اسپرنگ، دور دراز کی ہلکی سرسراہٹ اور گیٹ کے دروازوں کی چولوں کی چرچراہٹ کو محسوس کرتی ہے۔ نگاہیں کمرے کی تاریکی سے باہر کھلی فضا اور لان میں کھلے ہوئے پھولوں کا جائزہ لیتی ہیں، اور کرسیوں کی پالش اور چمڑے کی بینچوں کا احساس دلاتی ہیں۔ اسے ٹنکچر اور اسپرٹ کی بو کا شدید احساس ہوتا ہے۔ اس طرح اس منظر میں خالدہ حسین قاری کو حواس خمسہ کے توسط سے مرکزی کردار کی ذہنی کیفیت سے متعارف کرانا چاہتی ہیں، اور پھر وہ اس کردار کے وسیلے سے خارجی اور داخلی احساسات کی منظرکشی شروع کرتی ہے۔ رنگوں کی تفصیل کو اس زاویہ نظر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ غلام ہندوستان سے پاکستان بننے کے عمل کو سرخ اندھیرے سے تعبیر کیا گیا، اور ہرے رنگ سے پاکستان بننے کے اظہار کے ساتھ ساتھ زور دشمنی کے دھبوں کے سیاہی مائل نیلے اور کبھی سفید ہونے کے عمل کو
وہاں کے تبدیل ہوتے ہوئے نظام سلطنت کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ جلتے بجھتے اندھیرے احساس کی شدت کو خاطر نشاں کرتے ہیں۔ اس پورے عمل کو مرکزیت اور اس کو ایک محور پر لانے کے لیے ایک حساس انسان کے المیے کو بھی بیان کیا گیا ہے، جس کا وجود داغ اجالے میں گھٹ رہا ہے اور اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں کوئی پھندا آن پڑا ہے۔ کہانی کار کردار اس گھٹن سے سمجھوتا کرنے کی غرض سے دوا کی کوئی گولی منہ میں ڈالتا ہے، اور یہیں یہ کردار پورے پاکستان کو محیط ہو سکتا ہے، جہاں سماجی، ثقافتی، سیاسی، معاشرتی، معاشی ان تمام ماحول میں انحطاط پذیری 1000 پایہ کی شکل میں ابھرتی ہے۔ یہ زوال کامل اور ہماگیر ہے، اور ہر دانشور اور صاحب شعور انسان اس کی زد میں ہے۔ اس کے براہ راست شواہد تو ہمیں کہانی میں کہیں بھی نہیں ملتے، لیکن بالواسطہ طور پر قاری کی توجہ اس منظر پر مبذول ہو جاتی ہے جہاں پالش اتری کرسیوں پر بیٹھے لوگ نہایت بے دلی سے مرد نوائے وقت، پاکستان ٹائمز جیسے اخبار اور رسالوں کی ورق گردانی کرتے نظر آتے ہیں۔ خالدہ حسین کی اس کہانی میں گلے میں پھندا آن پڑنے ہی سے 1000 پایہ کا جنم ہوتا ہے، اور اس 1000 پایہ کی شناخت اور اس کے اظہار کے لیے مصنفہ کو علامتی اور تجریدی اظہار کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ غیر علامتی بیانیہ سے جہاں کہانی کی فنکارانہ خوبصورتی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا، وہیں خالدہ حسین کو اپنے ہی وطن میں اقتدار میں بیٹھے ان 1000 پایوں کا بھی خوف ہوگا جو کسی صورت سے بھی اپنی بدعمالیوں کو مشتہر نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں۔ 1000 پایہ کو ہم پاکستان کے قدیم جاگیردارانہ نظام، صوبہ پنجاب، بلوچستان، صوبہ سرحد، سندھ کی قدیم ثقافتی اور جغرافیائی روایات اور ان کے درمیان زندگی بسر کرنے والے ایک مہاجر کی ذہنی کیفیت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ مہاجر اس ماحول سے یہاں آیا ہے جہاں آزادی اظہار کے ساتھ ساتھ اسلامی اقدار اور اس کی روایات کا شاندار ماضی رہا تھا، جہاں اس کی ثقافت، سیاسی اور معاشرتی زندگی کے آثار زیادہ اعلیٰ اور روشن تھے، لیکن اب اس نے جس علاقے میں سکونت اختیار کی ہے وہ ابھی بھی جاگیردارانہ نظام میں سانس لے رہا ہے۔ ایسی اس طرح باسا صورتحال اس کے لیے 1000 پایہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہی کیفیت نہ صرف وہاں کے بیشتر دانشوروں کی ہے، بلکہ 1000 پایہ میں بیان کردہ تھیم ان تمام ممالک کے دانشوروں کے موقف کی نمائندگی کرتا ہے جہاں کی حکومتوں نے جبر و استبداد کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ مرکزی کردار سے روشناس کرانے کے بعد خالدہ حسین نہایت فنکارانہ ڈھنگ سے ماحول کا رپورتاژ پیش کرتی ہیں۔ حمیدہ جنرل مرچنٹلہ کے بورڈ سے لے کر یہ کردار جو کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس میں زاہدہ پروین کے گانے کی کھنکتی ہوئی آواز دور سے پہچان میں آ جاتی ہے، جس سے اسے ایک لمحہ کی خاطر سکون کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے پس پشت اس ماحول کا احساس ہوتا ہے کہ جہاں موسیقی گونجتی ہے اور خوش رنگ خواب دکھائی دیتے ہیں۔ پھر سلمان شوز کی دکان سے باہر آتے ہوئے ایک بچے کے ہاتھ میں ڈوری سے بندھا جوتے کا ڈبہ اور اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک کردار کے آبزرویشن میں اس مایوسی، نامرادی کے ساتھ اس خوشی کا احساس بھی کراتی ہے کہ جو معصوم بچہ بغیر جوتوں کے پہنے بھاگ رہا تھا، رکشہ اسٹینڈ پر سستانے بیکار بیٹھے ڈرائیوروں کو دیکھتا ہے اور پھر رکشہ لے کر چلتے ہوئے رکشہ ڈرائیور کا روکے زمانہ چاہے روکی خدائی گنگنانے سے اپنے ثقافتی ورثے یعنی ہندوستانی فلمی گانوں سے گہری وابستگی کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر رکشے والے کی زبان سمن آباد کا غلط تلفظ سمن آباد احساس دلاتا ہے کہ وہ یہاں اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنی ذات کی شناخت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں ہر چیز کا نام بدل گیا، یہاں تک کہ اس کا اپنا نام بھی بدل گیا۔ ہجرت کا یہی احساس پاکستان کی ایک اور مشہور افسانہ نگار
زاہدہ حنا کی کہانیوں میں بھی ابھرتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ جتنے بھی مہاجر فنکار ہیں ان کی تخلیقات میں ہجرت کا جو کرب مختلف پہلوؤں اور مختلف صورتوں میں بار بار بھیس بدل کر آتا ہے، وہی خالدہ حسین کی اس کہانی میں بھی در آیا ہے۔ پاکستان میں رہ کر، خصوصی طور پر ایک اجنبی کلچر کے شہر میں رہتے ہوئے، کہ جہاں زندگی کی دوڑ دھوپ نے سارے انسانی رشتوں کو اور جان پہچان کو مفقود کر دیا ہے، ان کے افسانہ کا بنیادی مسئلہ ہے۔ ان کے کردار یکسر اجنبی ماحول میں جیتے اور اس بھیڑ میں شدید تنہائی کا احساس کراتے ہیں۔ زیر تجزیہ کہانی میں اپنے بے نام ہو جانے کا کرب اور بے چہرگی کا اضطراب شدت کے ساتھ ابھرتا ہے۔ کہانی میں اس گھٹن اور اضطراب کا اظہار لوگوں کے افعال اور اعمال پر سوالیہ نشان قائم کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے مذکورہ کہانی سجسٹیو انداز میں اس ہزار پایا کو ختم کرنے، اسے ہلاک کرنے کا اشارہ دیتی ہے جس نے نظام زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک بڑے آپریشن سے، لیکن فوجی مہم سے نہیں، اسے نکال باہر کرنے کی بات کہی گئی ہے، لیکن اس میں خوف کی زیریں لہروں کا احساس ہوتا ہے۔ یوں بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں اصل اقتدار ان جاگیرداروں اور زمینداروں کے پاس ہے جو اپنے قدیم طرز زندگی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ حکومت کوئی بھی ہو، وہ لوٹ کھسوٹ، ظلم و زیادتیوں، نسلی تفریق، قبائلی نظام، بے راہ روی، خواتین پر مظالم، مہنگائی، انسانی اقدار کی پامالی میں پورا دخل رکھتے ہیں۔ مذکورہ کہانی ان گنت قربانیوں کے عوض وجود میں آنے والی خداداد سلطنت، اسلامی تصور کے ساتھ ایک غیر اسلامی عمل اور اس کی بگڑی ہوئی صورتحال کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ یہ ہزار پایا ہر صاحب علم و دانش کے اندر پل رہا ہے، پھیل رہا ہے، اس کو گھیر رہا ہے۔ افسانہ نگار نے بڑی چابک دستی سے اس کہانی کے فارم میں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کہانی کی طوالت میں ناموں کی پہچان ختم ہونے کے فلسفیانہ تذکرے نے اس کو گنجلک بنا دیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کہانی کی تھیم ہر گلے میں پھندنا آن پڑا تک ہی محدود تھی۔ اس کے نتائج تک رسائی ذرا مشکل عمل تھا، اسے قاری کے غور و فکر پر چھوڑنا چاہیے تھا۔ مذکورہ کہانی کی دوسری قرت اس کی ایک اور پرت کھولتی ہے، اور وہ ہے موت کی قربت کا شدید احساس۔ بیماری اور موت کے تجربے کے توسط سے سامنے آنے والی یہ کہانی وجودی صورتحال کا علامتی اظہار کرتی ہے۔ اس کہانی کو آگہی کے کرب یا آشوب عصر کے ادراک کا استعارہ کہا جائے تو یہ تفہیم کی ایک نئی جہت ہوگی۔ راوی پہ ہزار پایا کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ کریہ نتیجہ سے تشخص سے محروم ہونا ہے۔ مجھے پہلی بار علم ہوا کہ میں چیزوں کے نام بھولتا جا رہا ہوں، اور چیزوں کے نام کھو جائیں تو چیزیں مر جاتی ہیں۔ اور یہیں سے سوال اٹھتا ہے کہ اشیاء اور ناموں کا کیا رشتہ ہے؟ کیا اشیاء کو مانوی رشتے میں پرویا جا سکتا ہے؟ ہم کوشش تو کرتے ہیں، لیکن کیا ان میں واقعی کوئی ربط قائم ہو سکتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ، یہ اہم سوالات ہیں۔ ہزار پایا کا حملہ یادداشت کے اس حصے پر جو ناموں کا تحفظ کرتا ہے۔ اس طرح مذکورہ افسانہ کی علامتی شناخت میں دو اہم عناصر ہیں۔ پہلا ہے ہزار پایا، یعنی یادداشت، زبان، تحریر۔ ہزار پایا ظاہر ایک زہریلا کیڑا ہے جو کان میں گھس جاتا ہے یا جسم سے چمٹ کر اپنے پاؤں گاڑ دیتا ہے اور پھر جسم کا خون چوستا رہتا ہے۔ مگر خالدہ حسین نے تخلیقی تصرف کر کے ہزار پایا کو وجود کے اندر سرسرانے والا اور فساد پھیلانے والا عنصر ظاہر کیا ہے۔ پریشان کرنے والے عناصر سماعت اور بصارت ہیں، اور اس افسانہ میں بھی راوی بصارت و سماعت کے چھوٹے چھوٹے تجربے ایک طرح کا کولاز مرتب کرتے ہیں جس کی بنت میں عصر کا آشوب شامل ہے۔ اس عصری آشوب کا جو سب سے خطرناک اثر نمایاں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ راوی کو ایک طرح کے معنیاتی خالی پن، سیمنٹک ایمپٹینس کا احساس شدید سے شدید تر ہو جاتا ہے، اور وہ چیزوں کے نام
भूलता जा रहा है, और अगर चीज़ों के नाम खो जाएं तो चीज़ें मर जाती हैं। इसलिए वो अपने करीब की चीज़ों के नाम याद करने और उनको महफूज करने की कोशिश करता है, तब उसे लिखने का एहसास होता है। ज़ेरे मुताला कहानी को लिसानी इजहार के हवाले से भी पढ़ा जा सकता है कि लिसानी इजहार किसी रूहानी तशफ़ी का वजूद हो सकता है, या जो कुछ हम अपने वजूद में महसूस करते हैं, क्या हम उनको बयान भी कर सकते हैं। खालिदा हुसैन ने इस वजूदी वारदात को पेश करते हुए ज़बान की नारसाई की थीम को उजागर किया है और सारी तवज्जो इस सवाल पर मरकूज़ की है कि ज़बान के तवस्सुत से बातिन का इजहार हो सकता है कि नहीं, और क्या आदमी के बातिन को अल्फाज दायमी शक्ल दे सकते हैं। और एक बार फिर कारी का जहन उस तरफ तवज्जो देता है कि क्या लफ्ज़ और शय में कोई रिश्ता है, क्या ज़बान हकीकत का बयान कर सकती है, क्या असल इजहार की तरसील मुमकिन है। और इस तरह रावी और कारी की गौर व फिक्र यकसां महसूस होती है। कहानी के रावी का तजस्सुस किसी एक पल करार नहीं पाता है, उसकी इस तरह कैफियत हकीकत की तलाश में सरगर्दा रहती है। आखिर उसने लिखना शुरू किया और मुस्तकिल लिखता रहा, महज अपने तजर्बे को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए। लेकिन सफ़े किरतास पर हरूफ के मुंतकिल हो जाने के बाद मालूम हुआ कि जो कुछ कागज़ पर लिखा गया है उसमें कोई रब्त नहीं है, कोई बामानी जुमला नहीं है, बल्कि ये तो महज नाम हैं जिनके कोई मानी नहीं। यानी ज़बान से जो इल्म हासिल हुआ उससे कोई रहनुमाई हासिल नहीं हुई। इस एतबार से तो ज़िंदगी की तश्कील नौ ही नहीं, जबकि खुदा ने दुनिया को खल्क़ किया और अशिया को नाम दिए, और यह गालिबन बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंसान यानी इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो पहली चीज़ सिखाई गई वो इस्मा ही थे, नाम थे। औलाद आदम को भी अल्लाह ने तमाम अशिया के जौहर से आशना कराया। ये शनाख्त की पहली और शायद आखिरी भी मंजिल है। कहानीकार रावी जिस मंजिल पर है वहाँ शय और उसके नाम का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। इस राब्ता का कायम होना एक तरह से ज़िंदगी की इब्तदा थी। अब जबकि ये रब्त बाकी नहीं रहा तो आगे सिर्फ मौत है। रावी ने इस उम्मीद पर कि शायद उसका वजूद ज़बान के वसीले से बरकरार रहने कागज़ पर लिखना शुरू किया, लेकिन उसने जो लिखा वो मुफर्रद अल्फाज थे। लिखने के बाद उसका अपना बातिन खाली महसूस हुआ। यहाँ ये सवाल भी पैदा हो गया है कि रावी के पास कहने के लिए कुछ था भी नहीं, या था या नहीं था, और क्या रावी बग़ैर लिखे उसको समझने का अहल था। जब उसने कुछ लिखा तो उसकी तहरीर मानी से आरी हो गई। इस तरह आदमी के इजहार का जो गालिब वसीला है यानी ज़बान, उसकी अहलियत पर सवालिया निशान लग गया। बहरहाल इस कहानी का बुनियादी तनाजुर मौजूद है, इसलिए असरी और तारीख़ी तौजीहें सानवी हो सकती हैं। गालिब ने कहा था कि मेरी तामीर में मुज़मिर है एक सूरत ख़राबी की। हज़ार पाया हर इस बात की नफ़ी वजूदी शवाहिद के वसीले से इस तरह होती है गोया कहानी का उसूल तामीर रिकॉन्स्ट्रक्शन है। खुलासा, हज़ार पाया का मौजू खौफ है, इज्तमाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का खौफ जो एक फ़र्द के वजूद में हज़ार पाया बनकर मुंतकिल हो गया है। खौफ का ये एहसास बतदरीज बढ़ता जाता है और हज़ार पाया की तरह रेंगता हुआ मौत की अलामत बन जाता है। ज़िंदगी से मौत तक के सफ़र के वजूदी वारदात अफ़साना निगार ने अलामती पैराए में बयान की है। जिस्मानी मौत का यकीन महज मरकज़ी किरदार को ही नहीं बल्कि अफराद खाना को भी है। इस फ़ैसला कुन मरहले पर जब ज़िंदगी मौत की गिरफ्त में बेबस हो तो बहुत से सवालात सामने आते हैं। मसलन ज़िंदगी की हकीकत क्या है? क्या मौत हर चीज़ का ख़ात्मा है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे ज़िंदा रखा जा सकता है? क्या वजूद बामानी हो सकता है? क्या हैं हम? क्या हैं हम? क्या हो सकते हैं? हमारे अलावा क्या है? ख़ारजी और बातिनी ज़िंदगी में अशिया और उनके नामों में क्या रब्त है? जब तक इंसान सेहतमंद रहता है, ज़िंदगी की भागदौड़ में मसरूफ़ रहता है, उसे इन सवालात पर गौर करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब ज़िंदगी के साथ छोड़ने लगती तो आदमी ज़िंदगी पर नए सिरे से नज़र डालता है। खालिदा हुसैन ने मरते हुए आदमी के तजर्बात का ज़िक्र मज़कूरा कहानी में नहायत खूबी और फ़नकाराना अंदाज में किया है।